بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب کیجئے اسلامک ٹیوٹوریل چینل کو اینڈ بیل آئیکن پہ کلک کریں تمام آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے ہم تمام کو مغرب کے 3 رکعات فرض نماز کے بعد اور ساتھ ساتھ 2 رکعات اور سنت اور نفل کے بعد اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا احسان و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس نبی کا امت بنایا جس نبی کے امت ہونے کے لیے تمام نبیوں نے دعا کی تھی، ہمیں بن مانگے اور مرتبہ عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کر لیا جائے، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کے بعد جن کا مقام آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ قونین کے شرور صافی کوثر امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، ان کے نام پر ایک مرتبہ درود پڑھ لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو ایک بہت بڑھیا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ میرے واقعہ کو دل لگا کر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کے آخرت کا راہ بن جائے گا۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اور حضرت فاطمہ نے بھی روزہ رکھا اور حضرت حسین اور حضرت حسن نے بھی روزہ رکھا۔ جب مغرب کے وقت ہو رہا تھا تو ہر ایک اللہ کے پاس گڑگڑا رہے تھے، وہ کڑی کیسا نازک کڑی ہوگا، جس گھر میں بیٹے بھی روتے ہیں، جس گھر میں بیوی روتے ہیں، جس گھر میں شوہر بھی روتے ہیں، جس گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روتے ہیں، وہ کڑی کیسا نازک کڑی ہوگا۔ جب مسجد نبوی میں اذان ہو گئے تو حضرت فاطمہ 4 روٹی لے کر آئی اور پہلے روٹی یہ کہنے لگا، علی میرے شوہر ہے، ان کو پہلا روٹی دیا جائے۔ تو پہلا روٹی کو حضرت علی کو دیا اور دوسرے روٹی کو حضرت حسین کو دیا اور تیسرے روٹی کو حضرت حسن کو دیا، چوتھے روٹی اپنے لیا۔ تو ہر ایک اپنا روٹی کھانا شروع کر دی۔ تو حضرت سب اپنا روٹی کھانا شروع کر دی، سب کی روٹی کھانا ختم ہو گئی۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے آدھے روٹی کو کھاتا ہے اور آدھے روٹی کو اپنے دوپٹہ میں باندھ لیتا ہے۔ جب حضرت علی دیکھتا ہے کہ فاطمہ اپنے آدھے روٹی کو دوپٹہ میں باندھ لیا تو حضرت علی پوچھنے لگتا ہے، اے فاطمہ تمہیں کیا بھوک نہیں لگا ہے؟ اور حضرت حسین کہتا ہے، امی جان تمہیں کیا بھوک نہیں لگا ہے؟ اسی طرح دوسرے بچے بھی کہتے ہیں۔ تو فاطمہ یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ابو جان یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں کچھ نہ کھایا ہوگا۔ جس کا باپ کچھ نہ کھایا ہے اس کا بیٹی کیسے کھا سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رونے لگتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی مغرب کے نماز پڑھا کر آ رہے تھے۔ جب اللہ کے نبی دیکھا کہ فاطمہ میرے دروازے پر ہے تو اللہ کے نبی تعجب ہو گئے، فاطمہ اب میرے دروازے پر کیوں ہے؟ تو فاطمہ اللہ کے نبی پوچھنے لگتے ہیں، اے فاطمہ تو میرے دروازے پر کیوں ہے؟ فاطمہ کہتا ہے، ابا جان پہلے اندر تو آئے اس کے بعد ہم بتاتے ہیں۔ جب اندر جاتے ہیں تو فاطمہ روتا ہوا کہتا ہے، ابا جان میں افطار کر رہا تھا تو روٹی کھاتے وقت آپ کی یاد آ گئی، تو آپ کچھ افطاری میں کھایا یا نہیں کھایا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہوا کہتا ہے،
میرے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہوا ہے، کہتا ہے اے بیٹی تو اس روٹی کو نہیں لے کر آتی تو میرے چوتھی دن بھی اس طرح گزر جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی 3 دن کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو فاطمہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے کو کھلاتا ہے، اور جب روٹی کھانا ختم ہو جاتا ہے تو فاطمہ پھر رونے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پوچھنے لگتے ہیں کہ فاطمہ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو فاطمہ کہنے لگتا ہے ابو جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہمارے گھر میں چولہا جلے گا، کل کیا ہمارے گھر میں روٹی پکے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے کہ فاطمہ تو صبر کر لے اور میں بھی صبر کر لیتا ہوں، اور ہم دونوں کی صبر کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہگار امت کو معاف کر دے گا۔ میرے دوستو، جس نبی ہمارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے خود بھوکا رہا، اپنے بیٹی بھوکا رہا، اور جس نبی ہمارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، جس نبی ہم تک قرآن کریم کو پہنچانے کے لیے کتنے جسم میں زخم ہوئی، کتنے لوگوں نے ہمارے نبی کے بدن پر تھوکا ہے۔ میرے دوستو، اس نبی کے ذریعے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اس نبی ہمارے لیے کتنے سوچتے تھے، ہمارے نبی ہمارے گناہ کو معاف کرنے کے لیے خود بھوکا رہتے تھے۔ جب کل قیامت کے دن ہوگا، جب تمام نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، اس وقت نہ تو تمہارے بیٹی تمہارے لیے سوچے گا، نہ تمہارے باپ تمہارے لیے سوچے گا۔ قرآن یہ اعلان کرتی ہے یہ میری بات نہیں ہے، یہ کوئی دوسری کی بات نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ میرے دوستو، یہ قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں بتا رہا ہوں اور دوسرے کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے قیامت کے جب دن ہوگا تب تمہارے باپ تم سے بھاگے گا، جو تم سے کہتا ہے کہ بیٹا میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اس دن تمہیں کوئی تمہارے سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تم ایک نبی کے پاس جاؤ گے تو وہ نبی کہتا ہے میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سب نبی یا رب نفسی یا رب نفسی کہتے ہوں گے۔ اس وقت اگر ہمارے بات سوچیں گے تو ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گرا ہوا ہوگا اور یہ کہتا ہوگا یا ربی یا حبلی امتی، اے اللہ میرا امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میرا گناہگار امت کا کیا ہوگا۔ اس منظر میں اگر ہمارے نبی ہمارے سفارش نہ کریں گے تو ہمارے کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ کا رحمت نہ ہو اور نبی کے سفارش نہ ہو ہم جنت میں جا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، جس نبی ہمارے لیے دنیا میں بھی سوچتے تھے اور آخرت میں سے بھی سوچیں گے، اس لیے میرے دوستو میرے نبی کا طریقہ پر چلے، اور ہم دوسرے کے طریقے پر چلیں گے تو وہ بھی خود جہنم میں جائے گا اور ہمیں بھی جہنم میں لے کر جائے گا۔ اور اگر ہم نبی کے طریقہ پر چلیں گے تو ہمارے نبی بھی خود جنت میں جائے گا اور ہمیں بھی اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر جنت میں لے کر جائے گا۔ میرے دوستو، اگر ہم نبی کے طریقہ پر چلیں گے تو ہمارے لیے دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اگر ہم نبی کے طریقہ پر چلیں گے تو دنیا ہمارے قدموں میں آ کر پڑ جائے گی۔ میرے دوستو، کون کرتا ہے یہ دعویٰ کہ بڑی ہے دنیا؟ میرے سرکار کے قدموں میں پڑی ہے دنیا۔ اس شعر سے معلوم یہ ہوتا ہے میرے سرکار کے قدموں میں دنیا پڑی ہے۔ میرے دوستو، میرے سرکار کی طریقہ پر چلے اور غیر کی طریقہ کو چھوڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، دنیا کے پورے امت مسلمہ کو اللہ اور اللہ کی رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔